السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بچوں کہ ہم لوگ 12ویں سبق کے 9ویں سبق کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا نام ہے دنیا ترک نوآبادیات، جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے ورلڈ ڈی کالونائزیشن۔ جو ترک نوآبادیات ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں بھی مطالعہ کر چکے ہیں کہ ترک نوآبادیات کسے کہتے ہیں۔ جسٹ فار کاز آف ریمائنڈر آپ کو ایک مرتبہ پھر سے ہم ترک نوآبادیات یا جو ڈی کالونائزیشن ہے اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف ایک مرتبہ پھر آپ کو بیان کر دیتے ہیں۔ ترک نوآبادیات یعنی کہ نوآبادیاتی نظام کا اختتام، نوآبادیاتی نظام کا خاتمہ۔ نوآبادیاتی نظام کا اختتام وہ عمل ہے جس میں یورپی ممالک کو نوآبادیات پر اپنے غاصبانہ قبضے کو ختم کر کے نوآبادیوں کا سیاسی اور انتظامی اختیار مقامی لوگوں کو سونپنا تھا۔ نوآبادیاتی نظام کے اختتام کے حوالے سے 3 اہم مرحلے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 نوآبادیاتی نظام کی مخالفت، نمبر 2 اپنی آزادی کے لیے جدوجہد، نمبر 3 نوآبادیاتی نظام کی زد میں آنے والی قوموں کی آزادی۔ یہ ترک نوآبادیات یا نوآبادیاتی نظام کے خاتمے کا مطالعہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ایشیا کے براعظم ایشیا کے چند ممالک کی نوآبادیاتی تحریک کا مطالعہ کر کے معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اب ہمیں پڑھنا ہے اسی سبق کا دوسرا پوائنٹ، دوسرا نقطہ جس کا نام ہے ترک نوآبادیات افریقہ۔ تو ترک نوآبادیات افریقہ کے بارے میں ہم مطالعہ کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے یہ ایشیا براعظم کا نقشہ ہے جس کے کئی ممالک جیسے کہ مالدیوز، سری لنکا اور میانمار کی ترک نوآبادیات کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں پچھلے لیکچر میں، اور اب ہم افریقہ کے ممالک کی آزادی یا نوآبادیات کی آزادی سے متعلق مطالعہ کریں گے۔ تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے براعظم افریقہ کا نقشہ آپ کی اسکرین پر، یہ براعظم افریقہ کے مختلف ممالک ہیں۔ اب ہم شروعات کرتے ہیں، اور یہ جو نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یورپی اقوام کا ہے، یورپی ممالک کا ہے جنہوں نے براعظم ایشیا، براعظم افریقہ، امریکہ، آسٹریلیا، ان تمام جگہوں پر اپنی نوآبادیات قائم کی تھی، اور پھر وہاں پر باقاعدہ ایک تحریک شروع ہوئی جس کے ذریعے یہ جو ممالک تھے انہوں نے اپنی آزادی حاصل کی۔ تو 1950 سے 1965 کے درمیان 15 سال کے عرصے میں افریقہ میں قائم نوآبادیات نے غیر ملکی آباد کاروں کی بالادستی کو ختم کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ یورپی نوآباد کار ملکوں کے ذریعے تھوپا گیا طریقۂ تعلیم غیر ملکی تھا۔ اسی طریقے سے تعلیم حاصل کرنے والے لیڈران نوآبادیات کو حاصل ہوئے۔ جیسا کہ اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہم ہندوستان کی ترک نوآبادیات کا مطالعہ کر رہے تھے، اور جب ہم ہندوستان کی سماجی زندگی کے تحریکوں کے بارے میں، مذہبی اور سماجی تعلیمات میں جو تبدیلیاں لائی گئیں، جو اصلاحی تحریکیں شروع کی گئیں اس کا مطالعہ کر رہے تھے، تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے ملک پر، ہندوستان پر جب انگریزوں نے اپنا قبضہ حاصل کیا تھا تو انہوں نے انگریزی طریقۂ تعلیم کو رائج کیا تھا، جس کے ذریعے انہوں نے اپنے ممالک کے کلچر، ثقافت اور بنیادی تعلیمات کو یہاں ہندوستان میں متعارف کروایا تھا، جس کی وجہ سے پتہ چلا تھا کہ یورپی اقوام جو ہے وہ آزادی، اخوت، بھائی چارگی، جمہوریت، انصاف، ان سب باتوں کو کتنی زیادہ اہمیت دیتی ہے، اور اس کے لیے وہ کتنی کوششیں کرتے ہیں، اور وہی تعلیمات جو ہے وہ جب ہندوستانیوں تک پہنچی تو ہندوستان میں ایسے نوجوان آگے آئے جنہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کی، اور یہ یورپی تعلیمات کو حاصل کر کے انہوں نے ہندوستان میں بھی آزادی کی تحریک چلائی۔ بالکل اسی طرح سے افریقہ کے ممالک میں بھی ہوا کہ افریقہ میں بھی جب یورپی اقوام نے جو اپنی تعلیمات کا سلسلہ یہاں شروع کیا، اور جب افریقہ کی عوام کو بھی یورپی خیالات اور ان کی ثقافت اور کلچر کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی تو یہاں پہ بھی ایک تحریک چل پڑی
جس میں یہاں کے لوگوں نے انگریزی تعلیم حاصل کر کے ان کے خیالات اور تعلیمات کو سمجھ کے افریقہ میں بھی اپنی آزادی کی تحریک کو شروع کیا۔ اس طریقے تعلیم کی وجہ سے افریقہ کے لوگوں کو امریکہ کی جنگ آزادی کے بارے میں، انقلاب فرانس کے بارے میں اور قوم پرستی کے جیسے نظریات کا علم افریقی عوام کو ہوا۔ اب یہ قوم پرستی کیا ہے؟ قوم پرستی جسے انگلش میں نیشنلزم کہا جاتا ہے، آسان لفظوں میں سمجھنا ہے تو اپنے ملک سے محبت کرنا، جو حب الوطنی کا جذبہ ہوتا ہے اسی کو نیشنلزم کہا جاتا ہے، اسے ہی قوم پرستی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارے نظریات جو ہیں وہ افریقہ کے لوگوں کو معلوم ہوا جب انہوں نے امریکہ کی جنگ آزادی کا مطالعہ کیا، فرانس کی انقلاب فرانس کا مطالعہ کیا، تو جب انہیں حقائق کا پتہ چلا تو اس کے اثرات بہت گہرے افریقہ کی عوام پر پڑے اور یہاں پر بھی قومیت کے جذبے کو فروغ حاصل ہوا اور یہیں سے قومیت کے جذبات افریقی ملکوں کی عوام میں پیدا ہونے لگے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد افریقہ میں قوم پرستی کو زیادہ عروج حاصل ہوا۔ انگلینڈ اور فرانس نے افریقی نوآبادیات کو دھیرے دھیرے چند اختیارات دینے شروع کیے اور اس کے بعد آزادی کی تحریک تیز تر ہوتی چلی گئی۔ اسی سلسلے میں ایک کانفرنس بلائی گئی تھی ایشیائی ممالک کی جانب سے، جسے بانڈونگ کانفرنس کہا جاتا ہے۔ تو یہ بانڈونگ کانفرنس کیسے ہوا؟ بھارت نے 1947 میں پہلی ایشیائی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس کانفرنس میں ایشیا کے 25 ملکوں کے نمائندوں نے شرکت حاصل کی۔ اس کانفرنس میں ہونے والے بحث و مباحثے کے نتیجے میں ایشیائی علاقائیت کے تصور نے جنم لیا۔ ایشیائی عوام کے مسائل، ایشیا کے سماجی، معاشی اور ثقافتی مسائل کی جانب توجہ دینا اور ایک دوسرے سے تعاون کرنے پر زور دینے سے متعلق غور و فکر کیا گیا۔ تو یہ جو بانڈونگ کانفرنس ہے اور یہ ایشیائی ممالک کے درمیان جب یہ کانفرنس ہوئی تو اس کانفرنس میں کون سے نکات رکھے گئے بحث و مباحثے کے لیے؟ تو سب سے پہلے یہ کہ ایشیائی عوام کے مسائل کو ڈسکس کیا گیا، اس پر بحث و مباحثہ ہوا۔ اس کے بعد ایشیا کے سماجی، معاشی اور ثقافتی مسائل کی جانب توجہ دینے کے بارے میں غور و فکر کیا گیا اور ایک دوسرے سے تعاون کرنے پر زور دینے سے متعلق غور و فکر کیا گیا۔ تو اس پس منظر کے ساتھ 1955 میں انڈونیشیا کے بانڈونگ میں پہلی ایشیائی اور افریقی ملکوں کی کانفرنس منعقد ہوئی۔ ایشیا اور افریقہ دونوں ممالک کی کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں ایشیا اور افریقہ کے ممالک شریک تھے۔ یہ جو بانڈونگ کانفرنس ہے اسے افریقن ایسوسی ایشن بھی کہا جاتا ہے یا پھر پین افریقن ایسوسی ایشن بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس پس منظر کے ساتھ ہی یہ جو افرو ایشیائی عوام کے مسائل پر چرچا کرنے کے لیے اور عالمی امن و سلامتی کو ترجیح دینے اور باہمی تعاون پر زور دیا گیا جب یہ انڈونیشیا میں جب یہ کانفرنس کو بلایا گیا تو وہاں پر یہ چیزوں کو ڈسکس کیا گیا، یہ باتوں کو ڈسکس کیا گیا۔ اس کے علاوہ افریقی اتحاد کا تصور بھی پیش کیا گیا۔ افریقی اتحاد کا تصور سب سے پہلے ہنری سلویسٹر ولیمز جنہیں ایچ ولیمز بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے پیش کیا۔ اور یہ جو کانفرنس تھی یہ 1900 میں لندن میں پہلی آل افریقہ اتحاد کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس کانفرنس میں شریک WEB ڈیو بوائس نامی سیاہ فام لیڈر نے پہلی جنگ عظیم کے بعد اس تصور کو رائج کیا۔ کون سا تصور؟ افریقی اتحاد کا تصور۔ 1919 میں پیرس میں جو فرانس کا صدر مقام ہے اس نے آل افریقہ اتحاد کانفرنس یعنی کہ پین افریقن کانگریس
یا آل افریقہ اتحاد کانفرنس منعقد کی. اس کی پہل سے آگے چل کر کئی کانفرنسز ہوئی ہیں، کئی میٹنگز، کئی مجالس ہوئی ہیں. براعظم افریقہ کے عوام کے دلوں میں افریقی اتحاد کا جذبہ پیدا ہونے لگا. اسی مناسبت سے 1945 میں مانچسٹر میں ایک کانفرنس کا انعقاد ہوا. اس کانفرنس میں افریقی لیڈروں نے شرکت کی. براعظم افریقہ میں ترک نوآبادیات کا عمل کیسے شروع ہوا؟ 1914 میں پہلی عالمی جنگ کی شروعات ہوئی. اس وقت لائبیریا اور ایتھوپیا کو چھوڑ کر پورا براعظم افریقہ یورپی ملکوں کے زیر اقتدار تھا. جو آپ کی اسکرین پر افریقہ کا نقشہ نظر آ رہا ہے، آپ اس کے لیفٹ سائڈ میں یعنی کہ بائیں ہاتھ کی جانب جو آپ ایک انڈیکس دیکھ رہے ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف کلرز کے ذریعے یورپی اقوام کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ان کے قبضے پورے افریقہ پر اس طرح سے قائم تھے. تو لائبیریا اور ایتھوپیا کو چھوڑ کر پورا براعظم افریقہ یورپی ملکوں کے زیر اقتدار تھا. پہلی عالمی جنگ کے درمیان شامل ہونے والی ملکوں کی نوآبادیات افریقہ میں واقع ہونے کی وجہ سے بالراست طور پر یہ نوآبادیات جنگ میں کھینچ لی گئی تھی. ویسے ہی بالکل جیسے ہندوستان کے ساتھ ہوا کہ جب ہندوستان میں انگریزوں کی نوآبادیات قائم تھی تو انگریزوں نے ہندوستان نہ چاہتے ہوئے بھی ہندوستان کو پہلی عالمی جنگ میں شریک کر لیا تھا، کھینچ لیا تھا. بالکل اسی طرح سے یہ افریقہ کے اقوام کے ساتھ میں بھی ہوا ہے. تو یہ جو ہے پہلی عالمی جنگ کی شروعات ہوتے ہی انگلینڈ اور فرانس نے جو جرمنی کے قبضے والی افریقی نوآبادیات تھی، یعنی جرمنی کی نوآبادیات جو افریقہ میں قائم تھی، تو ان نوآبادیات پر اپنا قبضہ جمانے کی شدید کوشش کی. یہ فرانس اور انگلینڈ جو تھے، یہ دونوں بھی جرمنی نوآبادیات جو افریقہ میں قائم تھی ان کے اوپر حملے کیے انہوں نے. اور عالمی جنگ میں جرمنی کو جیسے ہی شکست ملی تو جیتنے والے ممالک نے جو ہارے ہوئے ممالک تھے ان کے قبضے میں جو موجود نوآبادیات تھی افریقہ پر، تو ان پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کی. امریکی صدر ووڈرو ولسن نے اس موقف پر ذیل کے مطابق اپنا موقف اختیار کیا. ووڈرو ولسن جو امریکہ کے صدر ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک موقف پیش کیا ان ممالک کے لیے جنہوں نے پہلی عالمی جنگ میں فتح حاصل کی تھی، اور ان ممالک کے لیے جو اس جنگ میں 1914 کی پہلی عالمی جنگ میں شکست کھانے والے ممالک کے لیے. تو کیا موقف دیا انہوں نے کہ ان کے موقف کے مطابق فاتح ملک اگر ان نوآبادیات کی نگرانی اور دیکھ بھال ایک متولی کے طور پر یعنی ایک ٹرسٹی کے طور پر کریں تو یہ مناسب ہوگا. تو اس طرح سے ان نوآبادیات کو اپنے فیصلے لینے کا اختیار حاصل ہو جائے گا. تو مجلس اقوام نے یعنی کہ جو لیگ آف نیشنز ہیں، انہوں نے آپسی سمجھ بوجھ کے ذریعے یہ طے کیا کہ 1919 میں برطانیہ، انگلینڈ، فرانس اور بیلجیم، یہ تین ممالک افریقہ میں موجود جرمن نوآبادیات کو آپس میں تقسیم کر لیں گے. یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے جرمن نوآبادیات. تو 1919 میں یہ طے کیا گیا کہ انگلینڈ، فرانس اور بیلجیم یہ جرمن نوآبادیات کو آپس میں تقسیم کر لیں گے، لیکن وہ اس پر حاکم نہیں بنیں گے بلکہ ٹرسٹی بنیں گے. ان نوآبادیات کے حکومتی کام کاج کی دیکھ بھال کرنے کے لیے مجلس اقوام نے 11 رکنی کمیٹی تشکیل دی. 1920 میں کیپ کالونی، نیٹال اور اورنج فری اسٹیٹ اور ٹرانسوال، ان 4 برطانوی نوآبادیات کو ملا کر جنوبی افریقہ تشکیل دیا گیا. آپ کی اسکرین پر جو افریقہ کا نقشہ نظر آ رہا ہے، یہ اس وقت کا ہے آپ کے بائیں جانب جب یہ علاقہ مختلف علاقوں میں بٹا ہوا تھا. جیسے کہ کیپ کالونی، اگر آپ اس نقشے میں دیکھیں گے تو آپ کو ناردرن کیپ، شمالی کیپ نظر آئے گا، مشرقی کیپ نظر آئے گا، جنوبی کیپ نظر آئے گا. ان سب کو کیپ کالونی کہا جاتا تھا. تو یہ جو الگ الگ حصے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ پہلی عالمی جنگ کے بعد یہ طے کیا گیا کہ یہ سارے جو علاقے ہیں ان کو ملا کر
ایک ملک بنایا جائے گا جس کا نام رکھا گیا جنوبی افریقہ، جسے آج ہم ساؤتھ افریقہ کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن ان پر سفید فام لوگوں کی بالادستی ختم نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ یورپی اقوام کا قبضہ یہاں پر ختم نہیں ہوا تھا۔ دوسری عالمی جنگ سے پہلے مصر آزاد ہو گیا، ایجپٹ کو آزاد کر دیا گیا۔ اس کے بعد لیبیا، ٹیونیزیا، موروکو، الجیریا اور گھانا یکے بعد دیگرے آزاد ہو گئے۔ لیبیا، ٹیونیزیا، موروکو، الجیریا اور گھانا یہ آزاد ہو گئے۔ 20ویں صدی کے نصف آخر میں وسطی افریقہ میں آئیوری کوسٹ، مڈغاسکر، مالی جیسی کل 12 نوآبادیات کو آزادی ملی، اور جب 20ویں صدی کا نصف آخر یعنی کہ جو دوسری عالمی جنگ کے ختم کا جو وقت تھا، اس دوران میں جو یہ والے علاقے بھی انہیں بھی جہاں پر نوآبادیات قائم تھی، 12 کالونیاں آباد تھی، آئیوری کوسٹ، مڈغاسکر، مالی اور ان کے علاوہ بھی جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، انہیں بھی آزادی مل گئی۔ اسی کے ساتھ مشترک ملکوں کی دولتی کونسل، ٹرسٹی شپ کی کونسل کی زیر نگرانی کیمرون، صومالیہ وغیرہ جیسی نوآبادیات اور دیگر مختلف یورپی ملکوں کے زیر اقتدار نوآبادیات بھی آزاد ہوئے۔ ان تمام ملکوں میں الجیریا کو بہت سخت جدوجہد کرنی پڑی۔ 1962 میں استصواب رائے کی بنیاد پر یعنی کہ ووٹنگ کے ذریعے الجیریا کو آزادی نصیب ہوئی۔ ٹانگانیکا اور زنجبار کو تنزانیہ مشترکہ جمہوریت کے نام سے اپریل 1964 میں متحد کر دیا گیا۔ دوسری عالمی جنگ سے پہلے کے زمانے میں اٹلی نے ایتھوپیا اور لیبیا پر قبضہ کر کے ان ملکوں کو اپنے سامراج میں، اپنی حکومت میں شامل کر لیا تھا۔ اٹلی کے ڈکٹیٹر بینیٹو مسولینی نے لیبیا اور ایتھوپیا سے مصر اور دیگر برطانوی نوآبادیات پر حملہ کر دیا۔ دوسری عالمی جنگ میں افریقہ کی سرزمین پر لڑی گئی جنگ شمال میں موروکو اور لیبیا سے مشرق میں ایتھوپیا اور صومالی لینڈ تک پھیل گئی تھی۔ جو دوسری عالمی جنگ ہے اس میں افریقہ کی سرزمین پر جو دوسری جنگ عظیم کے اثرات یہ ہوئے کہ شمال میں موروکو اور لیبیا سے لے کر مشرق میں ایتھوپیا اور صومالیہ یا جسے ہم صومالی لینڈ بھی کہتے ہیں وہاں تک پھیل گئی تھی۔ اٹلی کی وجہ سے جرمن سپہ-سالار جن کا نام تھا ایرون رومیل، ان کے حملے کی وجہ سے افریقہ میں انگریزوں کے سامراج کو خطرہ پیدا ہو گیا، انگریزوں کی حکومت کو خطرہ پیدا ہو گیا۔ اس وقت برطانوی فوج میں شامل ہندوستانی سپاہیوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ افریقہ میں برطانوی فوج نے اٹلی اور جرمنی کی مشترکہ فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، اور 1945 میں عالمی جنگ کے ختم ہوتے ہی جرمنی اٹلی کو افریقہ میں اپنی نوآبادیات سے ہاتھ دھونا پڑا۔ دوسری عالمی جنگ کے ختم ہوتے ہی نوآبادیات کی خود مختاری کے عمل میں شدت پیدا ہو گئی۔ براعظم ایشیا اور افریقہ میں آزادی کی تحریک کی ہوائیں چلنے لگیں۔ ان براعظموں میں عوامی بیداری پیدا ہو گئی۔ ان دونوں براعظموں میں واقع کئی ممالک آزاد ہو گئے۔ آزاد ہونے والے ان ملکوں کی جانب امریکہ اور روس کی نظر پہلے ہی سے تھی۔ کیوں نظر تھی؟ تاکہ ان نئے ملکوں اور آزاد ملکوں کو اپنے گروپ میں شامل کرنے کے لیے ان دونوں سپر پاورز میں مقابلہ آرائی شروع ہو گئی۔ اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ عالمی جنگوں اور بھارت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور سرد جنگ کا مطالعہ کریں گے۔ تو ہوپ فلی کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ کچھ جو چیزیں آپ کو نہ سمجھ میں آئیں وہ آپ ہمیں میسج کر کے سوال کر سکتے ہیں۔
جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر دفعے کی طرح آپ کے یہ لیکچر کی PDF جو ہے وہ ہم نے آلریڈی واٹس ایپ گروپ پر شیئر کر چکے ہیں. وہاں سے آپ نے کویشچن کے آنسرز لکھ لینے ہیں. ٹیسٹ جو ہے وہ آپ نے آپ کی ٹیکسٹ بک میں سالو کرنا ہے. اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو نیو لیسن کے لیکچرز آپ کو ملتے رہیں. اور تھینک یو.